ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو کہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی ایک دو ویڈیوز میرے خیال سے اس کے بارے میں ہیں، لیکن پھر بھی ایک بہن نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا کہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے پڑھنے کے طریقے بہت سارے ہیں۔ ایک تو 1.25 کا جو ہم کرتے ہیں ورد وہ ہے۔ اچھا، جو 1.25 کا ورد ہے، اگر آپ کا کوئی مقصد ہے اس کو 7 1.25 کی تعداد سے اور 7 ختم اس کے کرنے ہیں، تو وہ ایک الگ ہے، اس کا الگ کر سکتے ہو آپ۔ جو بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے 1.25 کے ختم جو ہے وہ ایک ختم ہو جاتا ہے، 1.25 کا ایک ختم، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے 7 ختم پورے کر کے پھر کچھ میٹھا اپنے اوقات کے مطابق یا اپنے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہو، پھر تھوڑا سا میٹھا بانٹ لیجئے گا، اور اگر ایک ختم پورا کرنے کے بعد کر سکتے ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ کوئی حلوہ، کوئی کچھ نہیں، زیادہ کچھ نہیں، تو ٹافیاں ہی بانٹ لے، بچوں میں میٹھا ہوتا ہے۔ بس یہ ایک ختم کا، اس ختم کا ایک یہ طریقہ ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی 21 دن کا ایک عمل بتانے جا رہی ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجات کے پڑھنے ہیں، اور جو صلاۃ حاجات کا ٹائم ہے وہ کبھی بھی مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو، لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ اس کو تہجد کے ٹائم پہ کریں۔ تو تہجد کا ٹائم تو تقریباً 12-1 بجے سے لے کر صبح کے فجر کے نماز کے تک کا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس ٹائم میں ایک تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے اپنی دعائیں منوائے، اللہ سے اپنے حاجات منوائے۔ تو ایک تو یہ کوشش کریں۔ دوسرے میں کہ آپ پہ یہ پابندی نہیں لگا رہی کہ آپ ضروری اس کو تہجد میں پڑھیں، لیکن اگر ایک دن تہجد میں پڑھنا ہے تو پھر 21 دن تک مسلسل آپ نے اس کو تہجد میں ہی پڑھنا ہے، پھر اوقات چینج نہ کریں پھر، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا یہ کہ آپ نے صلاۃ حاجات پڑھنے ہیں، اور اس میں جو الحمد شریف کے بعد تقریباً 11 مرتبہ آپ نے یہ آیات کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ آپ نے دونوں رکعت میں پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد کیا ہونی چاہیے؟ 11 مرتبہ پڑھ لے، اور جو آخری سجدہ ہوتا ہے آپ اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، لیکن اس کو پھر سجدے میں 40 مرتبہ پڑھے۔ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے سجدہ، تو ایسا آپ بیٹھنے کا، ایسا سجدہ کرنے کا ایک وہ بنائے، طریقہ بنائے جس سے آپ پر زور نہ پڑے اور آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکو۔ اپنی انگلیوں پر گنے اور آسانی سے ہو جاتا ہے، بہت ایزی ہوتا ہے، اور آپ کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے اس سے۔ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ اور سالوں سے اٹکا ہوا مسئلہ آپ کا اس کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک استغفار کا ایک طریقہ ہے۔ ہم بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ استغفار پڑھے، استغفار پڑھے، کیونکہ ہمارے سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم استغفار پڑھیں گے تو ہمیں سے وہ جو ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی کسی ایک ہماری چھوٹی سی یا بڑی گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک استغفار کا ہی ایک طریقہ ہے۔ ایک استغفار کے بہت سارے ہم استغفار پڑھتے ہیں، لیکن یہ استغفار کا ایک الگ طریقہ ہے۔ تو اس میں بھی ہم اللہ سے اپنی
گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ پڑھیں۔ ایک تو اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آسان الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں، اور یہ تو بہت ہی ایزی ہے اور ہر بچے کو آتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ آپ اس کو اپنا معمول بنا لے، اور جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں جو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہو۔ طریقہ بھی بہت آسان ہے، اور اگر آپ تہجد میں نہیں پڑھ سکتے ہو تو آپ پھر اپنے لیے ایک ٹائم مختص کرو، اور اس ٹائم ان 2 نوافل کو کرو جو صلاۃ حاجت کے نیت آپ کرو گے، اور پھر اس میں جو الحمد شریف ہے اس کے بعد آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ دونوں رکعت میں پڑھنا ہے الحمد شریف کے بعد۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سجدے میں بھی آخری سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہو، یا پھر ہر سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ پڑھنا 40 مرتبہ، سجدے میں 40 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آسان عمل ہے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ کی نوکری نہیں ہے، آپ کا اولاد نہیں ہے، ایسی مائیں کہ سالوں سے جنہوں نے نہیں کیا، بچے ان کے نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ عمل ان کے لیے بھی ہے۔ جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو بھی یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ان کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک رحمت ہے، بس سارا گھر چہچہاتا ہے بچوں سے۔ دوسرا، ہمیں اپنے گھر کے لیے، اپنی نوکری کاروبار کے لیے، اپنی بچوں کی خوش نصیبی کے لیے اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور 21 دن کا عمل ہے۔ اگر آپ اس کو مسلسل اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہو تو بہت اچھا ہے، بہت مجرب ہے۔ ویسے بھی ہمیں نفل پڑھنے چاہیے، نوافل جو ہے وہ ہمیں پڑھنے چاہیے، لیکن جو آیات کریمہ کے نوافل ہیں وہ بہت ہی مجرب ہیں۔ میں آپ کو اپنے آپ سے یہ ریکمنڈ کروں گی کہ آیات کریمہ کے نوافل آپ ضرور پڑھا کریں، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بس اس میں تھوڑا سا یہ کہ سجدے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، پر اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر اگر جب 21 دن کا 40 دن کا وہ ہو جائے، 21 دن آپ نے 40 دن اپنی حاجت کے لیے پڑھنا، 21 دن 40 بار سجدے میں اپنے حاجت کے لیے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا معمول بنانا چاہتے ہو اور معمول بناتے ہو تو آپ سجدے میں 21 مرتبہ ہی پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ اس کا ہمارے دین میں ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں، تو آپ اس کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ معمول بنا لو گے تو معمول میں یہ آپ سجدے میں 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں، آمین، والسلام۔